کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی خوش بختی اور بخت فروزی ہے کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں، جو کہ سید الایام کہلاتا ہے، اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادتیں حاصل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان سعادتوں سے مستفیض ہو کر انہی سعادتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق خاص سے مالا مال فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم اپنے آخری مراحل میں ہے اور ماہ رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ آج کی اس نشست سعید میں ماہ رمضان کے استقبالیہ کلمات جو ہیں اس سے ہم آج کی اس نشست کو مزین و معطر کریں گے۔ اللہ پاک آنے والے ماہ مکرم کو ہم سب کے لیے خوشیوں کا، رحمتوں کا، مسرتوں کا اور برکتوں کا باعث بنا۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، لیکن اس مہینے کو جو شان اللہ نے عطا کی وہ کسی اور مہینے کے حصے میں نہ آئی۔ دن تو سارے اللہ کے دن ہوتے ہیں، لیکن ماہ رمضان کے دنوں کو جو فضیلت اور برتری اللہ نے حاصل کی وہ کسی اور کے مقدر میں نہ ٹھہری۔ میں اور آپ نے کہیں مہمان ہونا ہو تو اس کی پہلے تیاری کرتے ہیں، اگر کسی نے ہمارے ہاں مہمان آنا ہو تو اس کی بھی ہم تیاری کرتے ہیں۔ ہفتوں پہلے گھر کی ڈیکوریشن کے حوالے سے، جملہ مینجمنٹ کے حوالے سے ہم کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ آنے والے مہمان کو ہماری طرف سے کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ تو جب ایک خاکی مہمان کی اتنی تیاریاں کی جاتی ہیں تو ماہ رمضان کسی عام آدمی کی طرف سے مہمان نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کا مہمان ہے۔ حضور جان عالم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ ماہ رمضان مبارک کی تیاریاں آپ شعبان میں شروع فرما دیتے ہیں، بلکہ رجب کے اندر ماہ رمضان کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب کو بھی ہمارے لیے برکت والا بنا، شعبان کو بھی ہمارے لیے برکت والا بنا، اور رمضان کو ہم تک بڑی جلدی سے پہنچا۔ حضور علیہ السلام رمضان کی آمدوں کی انتظار میں رہتے، پھر جب رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہوتا تو حضور علیہ السلام صحابہ کو جمع کرتے، بڑا فصیح و بلیغ آپ خطبہ ارشاد فرماتے۔ سب سے پہلے تو مبارکبادی دیتے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، مسند امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، لما آتاکم رمضان سید الشہر، جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور علیہ السلام صحابہ کو جمع کر کے فرماتے، صحابہ جانتے ہو ہمارے پاس جو مہمان آیا ہے یہ کون سا مہمان ہے؟ صحابہ عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ بیان فرما دیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے، یہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے، سید الشہر، یہ سب مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ پھر آقا آگے ارشاد فرماتے، فمرحبا بہ واہلا، ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔
امام سیوطی نے اور دیگر مفسرین نے اسی حدیث پاک کو رمضان کی مبارکبادی کی اصل قرار دیا۔ کسی حدیث پاک سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کی آمد کی مبارکباد دی جائے۔ مبارکباد دینا یہ آج کے لہو و لعب والا کام نہیں، بلکہ یہ سید الانبیاء کی سنت ہے۔ پھر حضور علیہ السلام جب آخری دن ہوتا رمضان کا، شعبان کا، حضور علیہ السلام صحابہ کو جمع کرتے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے لما احضر، صحابہ جانتے ہو، لما احضر فی رمضان، ہم پر ایک ایسا مہینہ حاضر ہو گیا ہے، ایسا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، قد اذلکم اللہ شہر عظیم مبارک، جو بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس مہینوں کو یہ شان عطا کی، خیر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر ایک رات اللہ نے ایسی عطا کی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ سو اس رات سے جس نے فائدہ اٹھا لیا، جو محروم رہ گیا وہ محروم رہ گیا۔ پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر آقا ارشاد فرماتے جانتے ہو صبر کا ثواب اللہ کیا عطا فرماتا ہے، وَهُوَ الصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا جو ثواب ہے اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ الشَّهْرُ يُزَادُ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر مومنوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، رزق میں فراوانی آ جاتی ہے، رزق میں کشادگی آ جاتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے وَهُوَ شَهْرُ اولہ رحمہ، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اس کا درمیان والا جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، وَآخِرَهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے آزاد کروانے کا عشرہ ہے۔ تو خوش بخت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی رحمتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو یہ خطبہ ارشاد فرماتے، اس کی وجہ یہ ہوتی آپ عبادت کی ترغیب دیا کرتے، اس مہینے کے استقبال کے لیے اس مہینے کی رسپیکٹ لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرماتے، تاکہ اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے خوب سیر حاصل فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اور وہ حدیث پاک آپ نے سن رکھی ہے یا آپ ہر سال سنتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ علماء کو بس باتیں آتی یہی ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھنا، یہ ایک ریویژن کے طور پہ علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہوتی تو ہم اس سے خوب فائدہ بھی اٹھاتے، جب ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو اس کا مطلب ہمارے ذہن میں وہ بات ہے ہی نہیں۔ تو علماء کا منبر کا یہ تقاضا ہے کہ اس بات کو دوبارہ اثر نو لوگوں کے ذہنوں میں پیوست کیا جائے، راسخ کیا جائے، تاکہ کوئی ایک بھی اس پہ عمل کرنے والا بن جائے تو اس آدمی کا بھی بیڑا پار ہے اور سننے سنانے والے سب کا بیڑا پار ہے۔ بخاری کی یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام ایک دن ممبر پہ آپ جب براجمان ہوئے، آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ حضور علیہ السلام تیسری سیڑھی پہ تشریف فرما ہوئے، تیسرے زینے پہ بیٹھ گئے، 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا، واض و نصیحت ختم ہوئی، مجلس برخاست ہوئی، صحابہ کرام حضور کے قریب ہوئے، عرض کرنے لگے بندہ نواز آج خلاف معمول معاملہ دیکھا، آپ نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ حضور کیا کوئی دعا مانگ رہا تھا؟ دعا مانگنے والا تو آقا نظر نہیں آ رہا تھا، آپ آمین کہہ رہے تھے، آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، جب میں نے ممبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو میں نے دیکھا جبریل دعا مانگ رہا تھا، میں نے جبریل کی دعا پر آمین کہا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل نے دوسری دعا مانگی، میں نے آمین کہہ دیا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل نے تیسری دعا مانگی، میں نے آمین کہا۔
تو اندازہ کریں وہ دعا کتنی حسین ہوگی جو جبریل نے مانگی اور امام الانبیاء نے اس پہ آمین کہا۔ وہ دعا قبول ہوئی ہوگی کہ نہیں؟ اب یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، علماء مفسرین نے اس کی دو توجیہ بیان کی کہ جبریل نے دعا کی یہ تو کنفرم ہے، آقا کائنات نے آمین بھی کہی یہ بھی کنفرم ہے، آیا جبریل نے دعا مانگی کہاں پہ؟ جبریل کا مقام سدرۃ المنتہا ہے، ساتوں آسمانوں کے بعد جنت کے قریب ایک مقام ہے جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، وہ جبریل علیہ السلام کی گزرگاہ اور نشست و برخاست کی جگہ ہے۔ یا تو جبریل نے سدرۃ المنتہا پہ دعا مانگی یا تو جبریل نے سدرہ کو چھوڑ کر حضور کے قدموں میں آ کے دعا مانگی۔ اگر ان دونوں کو دیکھا جائے تو ان دونوں سے آل محبت کو محبت کی چھنکار نظر آتی ہے۔ اگر جبریل نے سدرۃ المنتہا پہ بیٹھ کر دعا مانگی تو علماء نے لکھا کہ اندازہ لگائیں جبریل ادنا غلام محمد است۔ مولانا روم فرماتے ہیں جبریل کی شان اور مقام اور جبریل کی پہچان کا سب سے بڑا ٹائٹل یہ ہے کہ جبریل ادنا غلام محمد است، جبریل تو میرے آقا کا ادنا سا غلام ہے۔ اگر جبریل نے سدرۃ المنتہا پہ دعا مانگی تو اندازہ کریں جبریل کو اللہ نے یہ نظر دی، نظر کی یہ جولانیاں دی، نظر کا یہ کمال دیا کہ جبریل بیٹھے سدرۃ المنتہا پہ ہیں، ان کی نگاہ کا یہ عالم ہے، ان کی نگاہ مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں پڑ رہی ہے اور یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ آقا منبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھ رہے ہیں۔ جب غلام کی ادنا غلام کی نظر کا یہ عالم ہے تو پیارے آقا کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان جب اللہ۔ ایک ادنا غلام کی شان یہ ہے، نظر کا یہ عالم ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں میرے آقا مسجد نبوی میں منبر پر جلوہ فراز ہونے والے ہیں تو دعا مانگ رہے ہیں۔ جب غلام کی پہچان یہ ہے تو آقا کی نظر کا عالم سبحان اللہ۔ یا دوسری توجیہ یہ مانے جبریل نے سدرہ کو چھوڑا، مسجد نبوی میں آئے، ماحول مسجد نبوی کا، مدینہ طیبہ کا ماحول، صحابہ کا جم غفیر، جبریل نے سدرہ کو چھوڑا، اس عظیم مجلس میں آئے، آ کے حضور کے قدموں میں بیٹھ کر دعا مانگی تو اس کی وجہ یہ سامنے آتی ہے، علماء نے لکھا اگر جبریل حضور کے قدموں میں آ کر دعا مانگ رہے ہیں تو گویا قیامت تک کے لیے جبریل یہ عقیدہ دے رہے ہیں لوگوں، کائنات والوں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں، دعا وہی قبول ہوتی ہے جو مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے مانگے۔ سبحان اللہ۔ جو حضور کے قدموں سے ہٹ کے دعا ہو وہ دعا ہے ہی نہیں۔ دعا وہی قابل قبول ہوتی ہے جو میرے آقا کے وسیلے سے مانگی جائے، جو آقا کے قدموں کی خیرات لے کے مانگی جائے۔ تو جبریل نے دعا مانگی یا سدرۃ المنتہا پہ بیٹھ کے یا مسجد نبوی میں آ کے دعا مانگی۔ آقا کون سی دعا مانگی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبریل نے، میں نے منبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا، جبریل نے دعا مانگی، یا اللہ جو ماہ رمضان کا مہینہ پائے اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت نہ کرا سکے وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ جو رمضان کا مہینہ پا لے پھر نیکیوں کے سیزن میں نیکی نہ کما سکے وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ جبریل نے یہ دعا مانگی، میرے آقا نے جو رحمت کا تاج پہن کے اس کائنات میں آئے، حضور علیہ السلام نے دعا پہ کہا آمین، اے اللہ جبریل کی اس دعا کو قبول فرما۔ میں نے اور آپ نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے ہم نے ٹٹولنا ہے، دیکھنا ہے آیا جس کے لیے جبریل دعا کر رہے ہیں اور جس دعا پہ آقا آمین کہہ رہے ہیں کہ نیکیوں کا سیزن ہے، میں اور آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ ہم نے اسلام کا حصہ بنا لیا ہے۔ کوئی روزہ گزار رہا ہے گیم کھیل کے گزار رہا ہے، کوئی روزہ جو ہے وہ پب جی کھیلنے میں گزار رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل کے روزہ گزار رہا ہے، تو کوئی سارا دن اے سی چلا کے ٹھنڈے مزے کے ساتھ سو کے روزہ گزار رہا ہے، اور کوئی کسی انداز میں روزہ گزار رہا ہے، کوئی کسی انداز میں روزہ گزار رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ کے، کوئی ڈرامے دیکھ کے، کوئی کسی انداز میں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ، جبریل نے دعا مانگی، تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پا کر اپنی بخشش و مغفرت نہ کرا سکے۔
تو بخشش و مغفرت کیسے کرائی جائے گی؟ بخشش و مغفرت تبھی ممکن ہے جب ہم رمضان کے لمحے لمحے کو اپنے لیے باعث مسرت اور باعث نیکی سمجھیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے، تو ہی ہم کما حق کو اپنی بخشش و مغفرت کرا سکیں گے۔ تو میں نے اور آپ نے رمضان سے پہلے اپنے آپ کو اس بات پہ تیار کرنا ہے کہ اس نیکیوں کے سیزن میں ہم نے اپنے آپ کو ادھر ادھر کے معاملات میں گھن چکر میں نہیں پھنسانا، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو نیکی کے راستے کا مسافر بنانا ہے۔ حضور نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا، جبریل نے دعا کی، یا اللہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جو بوڑھے ماں باپ کو پائے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کرا سکے، جو بوڑھے ماں باپ کو پائے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کرا سکے، وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ میرا اور آپ کا یہ عالم اور میرا اور آپ کا کنسیپٹ اور میرے اور آپ کا نظریہ اور فکر اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں۔ والدین جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان کے سامنے اف تک بھی نہیں کہنی۔ مصطفیٰ جان عالم نے فرمایا والد کو ایک محبت بری نگاہ سے دیکھ لیا جائے تو اللہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج میرے پاس دوستوں کے لیے ٹائم ہے، میرے پاس لاب و لاب کے رقص و سرور کی محافل میں جانے کے لیے ٹائم ہے، میرے پاس سارا ٹائم ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو والدین کو دینے کا ٹائم نہیں ہے۔ والدین اور کچھ نہیں چاہتے، کچھ بھی نہیں چاہتے، نہ انہیں تمہارے پیسے سے لالچ ہے، نہ ان کو تمہاری زندگی سے کوئی لالچ ہے، وہ تو ایک دفعہ مسکرا کے تمہارے دیکھنے کو بھی ترس جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی بندہ نواز جی میرے والدین زندہ ہیں۔ تو آقا کائنات نے فرمایا فقال فیما فجاہد، جاؤ جا کر والدین کی خدمت کرو، اللہ والدین کی خدمت میں تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ والدین کی خدمت میں اللہ جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ خوش بخت اور خوش نصیب ہے جو والدین کی خدمت کرتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنے میں انسان کی دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی۔ یہ مت سمجھنا کہ جو بندہ والدین سے دور ہے وہ اگرچہ اللہ نے اسے مال و دولت بے شمار دی ہوئی ہے، دنیا کی ریل ٹھیل بھی اس کے پاس ہے، وہ یہ مت گمان کرے کہ میں اس دنیا کے اندر کامیاب ہوں۔ نہیں، اللہ کی عزت کی قسم، جو والدین سے دور ہے وہ اس دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو والدین کے دامن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جو والدین کے دامن کے ساتھ جڑ جاتا ہے پھر کامیابیاں بھی اس کا مقدر بن جاتی ہیں، کامیابیاں اس کے قدموں کی خیرات بن جاتی ہیں۔ فرمایا جو اللہ اس کو تباہ و برباد کرے جو والدین کو پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ حضور نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا، جبریل نے پھر دعا مانگی، یا اللہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ کی ذات پہ درود پاک نہ پڑے، وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں جب حضور کا نام آتا ہے تو ہماری تو آنکھوں کی تشنگی بھی نام مصطفیٰ ہے، ہمارے دلوں کی رونق بھی مصطفیٰ کریم کا نام ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو اعزاز دیا ہے، یہ اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے کہ آپ حضور سے وفا کرنے والے ہیں۔ تو ساتھیو حضور کے ساتھ وفا کرنے میں ہی انسان کی کامیابی ہے۔ یہ وظیفہ اپنا لو، جب بھی حضور علیہ السلام کا نام آئے تو حضور علیہ السلام کا نام سنتے ہی اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگایا کرو۔ اس سے علماء نے لکھا، سائنس آج یہ تحقیق اور ریسرچ کر رہی ہے، جو بندہ حضور کا نام چنتا ہے کبھی بھی اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوتی، اللہ اسے آنکھوں کی بینائی سے کبھی محروم نہیں رکھتا۔ یہ پہلے نبی اور پہلے صحابی کی سنت ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے جب نور مصطفیٰ کو انگوٹھوں میں دیکھا تو انہوں نے بوسہ دے کے آنکھوں پہ لگایا۔ پھر جب سیدنا جبریل علیہ السلام اذان پڑھ رہے تھے، خانہ کعبہ کے اندر پہلی اذان پڑھی گئی تو سیدنا صدیق اکبر نے حضور کا نام سن کے چوم کے انگوٹھوں کو آنکھوں پہ لگایا۔ تو یہ پہلے نبی اور پہلے صحابی کی سنت ہے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں کہ آپ پہلے نبی کی بھی سنت ادا کر رہے ہیں، پہلے صحابی کی بھی سنت ادا کر رہے ہیں۔ جو اس پہ عمل کر رہا ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ خوش بختی اور خوش نصیبی، ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ،
ماہ رمضان عزتوں والا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، بھائی چارے کا مہینہ ہے، دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کا مہینہ ہے۔ اور جانتے ہیں کہ جو ماہ رمضان کے ایک ایک لمحے کو اپنے لیے باعث رحمت اور برکت سمجھتا ہے، اسے ملتا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا من حاضر مجلسا فی رمضان من مجالس الذکر لکل خطوۃ عبادت و سانۃ۔ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے امتی کس انداز میں روزے گزاریں گے۔ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی روزہ گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتا دیا کہ کس انداز میں روزہ گزارنا ہے۔ فرمایا من حاضر مجلسا فی رمضان من مجالس الذکر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھ کر، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کسی مجلس ذکر میں جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر مجلس ذکر میں جاتا ہے، تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا لکل خطوۃ عبادت و سنۃ، اللہ پاک اس روزہ دار کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ جو بندہ حضور کے کسی غلام، حضور کے امتی کا درس سننے کے لیے جاتا ہے، ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے جاتا ہے، درس قرآن و درس حدیث سننے کے لیے جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام تو طبیب کائنات تھے نا، زمانے کی نبض پہ حضور علیہ السلام کو کنٹرول حاصل تھا کہ میرے امتی کیسے روزہ گزاریں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر امت کو خبردار کر دیا کہ روزہ رکھ کر سو کر روزہ نہیں گزارنا، لعب و لعب کر کے روزہ نہیں گزارنا، کرکٹ کھیل کر یا دیگر معاملات میں روزہ نہیں گزارنا۔ فرمایا روزہ رکھ کر جو کسی مجلس ذکر میں جاتا ہے، اللہ کا ذکر سننے کے لیے جاتا ہے، درس حدیث یا درس قرآن سننے کے لیے جاتا ہے، فرمایا اس کے ہر قدم کے بدلے جب حضور کا غلام نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ کی محفل ہی ہے، ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے آتا ہے تو اللہ فرشتوں کی ڈپٹیاں لگا دیتا ہے، میرے فرشتوں میرا بندہ مجلس ذکر میں حاضر ہو رہا ہے، میرے بندے کے قدموں کو اکاؤنٹ کرو۔ جب حضور کا امتی چلتا ہے فرشتوں کی نگاہیں مصطفیٰ کے امتی کے قدموں کو بوسہ دیتی ہیں، وہ قدم اٹھاتا ہے وہ گن لیتے ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام یہ سب کچھ ہمیں حضور کے دامن رحمت۔ پھر جب کل قیامت کا دن ہوگا بڑا عجیب منظر ہوگا، حضور کی امتی کی عمریں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، کسی کی 50 سال عمر ہے، کسی کی 60 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے، بڑی مشکل سے 100 سال تک ہم پہنچتے ہیں، جبکہ پہلی امتوں کی جو عمریں ہیں وہ بڑی لمبی لمبی، 1000 سال عمر، 1500 سال عمر، 1600 سال عمر، 1700 سال عمر۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا، جب رزلٹ اناؤنس ہوگا تو ساری سابقہ امتیں بھی دیکھ رہی ہوں گی، سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی امت کے نتیجے کا اعلان ہونا ہے، سب سے پہلے۔ ہے تو گناہگار، ہے تو سیاہکار، لیکن حضور کا بادب غلام ہے۔ جب رزلٹ نتیجے کا اعلان ہوگا اس کے نام اعمال میں 50 لاکھ سال کی عبادت کا ثواب، کسی کے نام اعمال میں 60 لاکھ سال کی عبادت کا ثواب۔ ساری امتوں کے عابد اور زاہد حیران اور پریشان ہوں گے کہ عمریں ہماری زیادہ ہیں، سجدے ہمارے زیادہ ہیں، روزے ہمارے زیادہ ہیں، صدقات و خیرات ہماری زیادہ ہیں، یہ ہم سے کیسے بازی لے جا سکتے ہیں؟ تو آواز قدرت آئے گی، پہلی امتوں کے عابدوں اور زاہدوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ کریم کی یہ امت ہے، میرے مصطفیٰ نے اعلان رحمت کیا تھا من حاضر مجلسا فی رمضان لکل خطوۃ عبادت و سنۃ۔ جو مصطفیٰ نے فرمایا جو میرا امتی روزہ رکھ کر مجلس ذکر میں جاتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے اعلان رحمت کیا، ہم نے فرشتوں کی ڈپٹیاں لگا دی، اس نے جتنے قدم اٹھائے، ایک قدم اٹھا کر یہ مجلس ذکر میں پہنچا، آج ہم نے اتنے سالوں کی عبادت کا ثواب اپنے محبوب کے اس امتی کے نام اعمال میں درج کر دیا ہے۔ تو قیامت کے دن سابقہ امتوں کے عابدوں اور زاہدوں پر حضور کی امت کے گناہگار بھی غالب آ جائیں گے، اور یہ سارا صدقہ ہے حضور علیہ السلام کے دامن رحمت کا، یہ سارا فیضان ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز کا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نوم الصائم عبادت، فرمایا روزہ دار کا سو جانا بھی عبادت ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے
تو روزہ رکھ کے نماز پڑھتا ہے فرشتے لکھ لیتے ہیں، ذکر و اذکار کرتا ہے فرشتے لکھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتا ہے فرشتے لکھ لیتے ہیں، پھر جب سونے لگتا ہے تو فرشتے منکر نکیر جو کرامن کاتبین ہیں وہ دفتر بند کر دیتے ہیں، آواز قدرت آتی ہے میرے فرشتوں نیکیاں لکھنا بند کیوں کر دی ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک ہم نے، اس نے نماز پڑھی ہم نے لکھ لی، اس نے تسبیح و تعلیم کی ہم نے لکھ لیا، اس نے قرآن کی تلاوت کی ہم نے لکھ لیا، مالک اس نے جو جو نیکی کے کام کیے ہم نے لکھ لیا، اب یہ سو چکا ہے، اب اس کی زبان بھی بند ہے، اب کوئی عمل نہیں کر رہا، یہ سو رہا ہے، اس لیے ہم نے لکھنا بھی بند کر دیا ہے۔ آواز قدرت آتی ہے میرے فرشتوں رجسٹر کھول کر اس کی نیکیاں لکھنا شروع کر دو۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اگرچہ سو گیا ہے لیکن یہ تو دیکھو ہے تو روزے کے ساتھ، میری رضا کے لیے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا نوم الصائم عبادت، روزہ دار کا روزہ رکھ کر سو جانا بھی عبادت ہے۔ پھر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ نماز پڑھے بغیر ہی سو جائیں تو عبادت ہے، ذکر و اذکار کیے بغیر سو جائیں تو عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کیے بغیر سو جائیں بھی عبادت نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ روزہ دار کو چاہیے کہ ماہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، موسم جیسے موسم بہار آتا ہے تو یہ نیکیوں کی موسم بہار کا سیزن موسم آتا ہے، تو اس کے اندر بڑھ چڑھ کر عبادات کریں، ذکر و اذکار کریں۔ سب سے بڑا جو وظیفہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، رمضان کے مہینے کے اندر جو نمازیں آپ کی قضا ہو چکی ہیں ان نمازوں کی قضا ادا کریں، سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا عمل۔ اس ماہ رمضان میں نفل کا درجہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، حضور کی حدیث پاک کے مطابق ماہ رمضان میں نفل کا درجہ فرض کے برابر اور فرض کا درجہ 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی اس کی رحمت کی انتہا نہیں ہے، ہو سکتا ہے 700 گنا کر دے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ دے دے، اس کے رحمتوں کے خزانے میں کمی کسی چیز کی نہیں۔ سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے ماہ رمضان میں کہ نمازوں کی قضا شروع کریں، جو نمازیں آپ سے رہ چکی ہیں۔ نوافل بھی بڑا اعلیٰ مقام والا درجہ ہے، نوافل ادا کریں، لیکن سب سے بڑا نوافل تب قبول ہوتے ہیں جب آپ کے فرائض پورے ہیں۔ جب فرائض ہمارے پورے نہیں ہیں تو جو نماز کے ساتھ نوافل پڑھنی ہے وہ تو پڑھنی پڑھنی ہے، جو اللہ نے آپ کو ویسے موقع دیا ہے تو آپ اس میں قضا نمازیں ادا کریں۔ اور جو دوسرا بڑا وظیفہ ہے وہ نماز تہجد کی ادائیگی ہے۔ فرائض سے کبھی بھی انسان اللہ کے قریب نہیں ہوتا، وہ تو ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے، وہ ہم نے ڈیوٹی دینی ہی دینی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، یہ ہماری ڈیوٹی کا حصہ ہے، ہم نے اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا ہے، سجدہ کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، یہ فرائض میں شامل ہے۔ ہمیشہ قرب اللہ کا نوافل کے ذریعے ملتا ہے۔ تو ماہ رمضان کے اندر انسان سحری کے وقت ویسے اٹھا ہوتا ہے، باقی مہینوں میں تو الارم کے ساتھ اٹھتے ہیں، وہ بھی نماز فجر کے وقت یا جاب کرتے وقت، لیکن ماہ رمضان میں ہم سحری کے وقت اٹھتے ہیں، سارے لوگ اٹھتے ہیں، تو اس وقت اپنے لیے اپنے آپ کو یہ غنیمت اپنے آپ کو فیل کریں، موقع کو غنیمت سمجھیں کہ اس وقت اٹھ کر نماز تہجد ادا کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 30 دن نماز تہجد پڑھیں، اللہ آپ کے سر پہ ولایت کا تاج سجا دے۔ جو بندہ 40 دن پابندی کے ساتھ نوافل ادا کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ کبھی بھی پھر بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ تو ماہ رمضان کے اس نیکیوں کے موسم کو اپنے لیے بڑا قیمتی سمجھیں۔ روزہ دار کا روزہ افطار کرانا بھی بہت بڑا اجر ہے، اور اسی طرح ذکر و اذکار کرنا، نوافل پڑھنا، اسی طرح سب دوسرا درود پاک پڑھنا حضور علیہ السلام کی ذات پہ، یہ بھی بہت بڑا عمل اور بہت بڑا فائدہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے راستے دروازے کھول دیتا ہے۔ فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النیران، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینوں میں رحمت کے دروازے بھی کھلے ہیں، آسمان کے دروازے بھی کھلے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھلے ہیں، بس کمی ہے تو ہماری دعاؤں کی کمی ہے، کمی ہے تو ہماری عبادت کرنے کی کمی ہے۔ جو انسان کو باقی ایام میں جو اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں کو مقام حاصل ہوتا ہے، غوث، قطب اور ابدال جیسے لوگوں کی دعاؤں کو مقام حاصل ہوتا ہے،
وہی مقام ماہ رمضان میں عام سے گناہ گار کی دعا کو حاصل ہوتا ہے۔ ادھر سے انسان دعا کرتا ہے، فوراً دعا اللہ کے حضور قبول ہو جاتی ہے۔ تو نیکیوں کے موسم میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، اس ٹائم پہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے۔ جب ٹائم ٹیبل آپ بنا لیں گے تو اس کے مطابق آپ ماہ رمضان کو گزاریں گے تو کما حق ہو اس کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے آپ مستفید ہو سکیں گے۔ اللہ پاک اس ماہ مکرم کا ہم سب کو کثرت کے ساتھ بڑھ چڑھ کر سب سے پہلے تو استقبال کرنے کی توفیق دے، استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کے تقاضے ہیں ان تقاضوں پر پورا اتر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا